حشر میں سید وہ تم سے بھی کہیں گے دیکھنا۔ السلام علیکم۔ حضور ہمارے مسجد کے امام صاحب نے دوران بیان ایک جملہ بولے تھے کہ جو اہل بیت کی مدد کرے گا تو وہ نبی کی مدد کرے گا۔ اس وقت سے میرے ذہن میں یہ وسوسہ آ رہا ہے کہ کیا نبی اور اہل بیت برابر ہے؟ کہ اہل بیت اور نبی دونوں کا مرتبہ ایک ہے، یعنی دونوں کا ایک جیسا مرتبہ ہے؟ جو اہل بیت کی مدد کرنے سے نبی کی مدد ہو جائے گی۔ تو میرا سوال یہ عرض ہے کہ کیا اس امام صاحب نے جو یہ جملہ بولے ہیں جو اہل بیت کی مدد کرے گا تو وہ نبی کی مدد کرے گا، تو جملہ ٹھیک ہے یا نہیں، صحیح ہے یا نہیں؟ اور اگر صحیح ہے تو اس کی تصحیح فرما دیجیے، اور اگر غلط ہے اس کے امام صاحب یا نے بڑے مجمع میں بولے تھے۔ تسلی بخش جواب عنایت فرمائے۔ سائی محمد رضی اسلم ہریانہ پنجاب۔ ہمارے اہل سنت کے تمام لوگوں کا یہ عقیدہ رہتا ہے، چاہے وہ عوام میں ہو یا خواص میں، کہ کوئی بھی غیر صحابی، غیر نبی، کسی بھی نبی کے برابر یا ان کے مرتبے سے افضل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا ایک بنیادی عقیدہ ہے، بالکل بیسک فنڈامنٹل نبی کے عقائد میں سے ہمارا یہ بالکل کلیئر کٹ اور صاف نظریہ ہے۔ لہذا کوئی بھی سنی ایسا عقیدہ نہیں رکھ سکتا کہ اہل بیت یا آل رسول کبھی بھی نبی کے برابر یا ان کے مرتبے کے برابر یا ان سے افضل ہو جائیں گے۔ تو جو اس قسم کی روایتیں موجود ہیں کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جہاں نبی پاک نے کمپیئر کر کے بتایا ہے کسی ایک چیز کو دوسری چیز سے، یا خدا نے کمپیئر کر کے بتایا ہے کسی ایک چیز کو دوسری چیز سے، تو وہاں کمپیریزن کے دو مطلب بنتے ہیں۔ پہلا مطلب تو یہ ہے کہ اگر کسی چیز کو منع کرنے کے لیے کمپیئر کیا گیا ہے تو اس کا حکم سخت ہے، یعنی اللہ رسول نہیں چاہتے کہ وہ کام کیے جائیں، اس لیے اس کی مثالوں کے طور پہ کمپیئر کیا جاتا ہے بہت سی چیزوں کو دوسری چیزوں سے۔ کبھی کبھی کسی چیز کی عظمت یا کسی چیز کی فضیلت بیان کرنے کے طور سے کسی چیز کو کمپیئر کیا جاتا ہے، تو اس کمپیریزن کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے تاکہ اب اس چیز کو یا اس حکم کو یا جو بات بتائی جا رہی ہے اس کو درجے میں پرائیورٹی دو، اس کو امپورٹنٹ سمجھو اور اس کی فضیلت، اس کی افضلیت کو جانو سمجھو۔ تو اس جاننے اور سمجھنے کی وجہ سے نبی پاک نے اہل بیت کے فضائل میں جہاں بھی تذکرہ کیا، چاہے ان کی خوشی کا تذکرہ کیا تو خود سے جوڑ کے کیا، ان کی دکھ اور پریشانی کا تذکرہ کیا تو خود سے جوڑ کے کیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے تاکہ امت یہ بات سمجھ لے کہ ان کی بھلائی میں بھلائی کس قدر کی ہے اور ان کی برائی میں برائی کس قدر کی ہے، یعنی اپنی نبوت کے ساتھ جوڑ کے اس طرح سے معاملہ کمپیئر کیا تاکہ لوگوں کو وہ عظمت اور فضیلت پتہ چلے۔ رہ گیا امام صاحب کا یہ جملہ کہ جو اہل بیت کی خدمت کرے گا سمجھو وہ نبی کی خدمت کرے گا۔ اہل بیت کے فضائل کے اندر بہت ساری احادیثیں ہیں جو آپ علماء سے وقتاً فوقتاً سنتے بھی رہتے ہیں، لیکن بہت سی ایسی روایتیں ہیں کہ جو وقت کی قلت یا ایک بیان میں ساری بیان، ایک لیکچر میں ساری بیان نہیں ہو سکتی، اس وجہ سے بعض حدیثیں رہ جاتی ہیں۔ یہ حدیث پاک بہت مشہور نہیں ہے، اس لیے لوگوں کے علم میں اور ان کے فہم میں تھوڑی نہیں ہوتی، کیونکہ اس اسٹیج سے علماء کی طرف سے بھی یہ حدیث بہت کم بیان کی جاتی ہے، اس کے بدلے میں دوسری روایتیں کثرت سے بیان کی جاتی ہیں اہل بیت کے فضائل میں۔ ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ مجھ تک وسیلہ تلاش کرے، یعنی مجھ تک کوئی وسیلہ، کوئی ذریعہ، ایک چین بنانا چاہے، اور وہ چاہے کہ کل قیامت میں وہ نبی کی، یعنی نبی کی خدمت کا عمل اس کے نامہ اعمال میں ہو کہ اس نے نبی کی خدمت کری ہے، اگر وہ یہ چاہے کہ وہ کسی کی نبی کی خدمت کرے، یعنی میری وہ خدمت کرے، اگر وہ یہ چاہتا ہے، اور اس خدمت کے بدلے میں اس کی شفاعت کروں، اگر وہ یہ چاہتا ہے۔ اب اس کے آگے کی حدیث سمجھنے سے پہلے اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمارے اوپر، یعنی امت کے اوپر اتنا کرم اور رحم فرمایا ہے کہ جہاں بھی کوئی معاملہ ایسا ہوا اس امت کو افضل دکھانے کے اعتبار سے، دوسری امت میں اگر کوئی چیز بڑائی کے طور پہ بیان ہو گئی ہے اور صحابہ نے اس پہ سیکھنے کے طور سے اعتراض کیا کہ فلاں امت میں ایسا تھا، ہم تو ایسا نہیں کر پاتے، تو نبی پاک نے ہمیشہ اس کا ایک آپشن دیا ہے
حدیث میں بھی بعد میں پوری کروں گا، پہلے یہ بات تھوڑی سی کلیئر ہو جائے گی تو آپ کے ذہنوں میں اچھے سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آپشن ایسے دیا ہے جیسے آپ نے علماء سے بعض روایتیں سنی ہوں گی کہ صحابہ اکرام یہ کہتے تھے کہ پہلے نبی کی امتیں 900 سال 800 سال 500 سال کی جیتے تھے، تو ان کی عمریں اتنی طویل ہوتی تھی کہ وہ لوگ جب عبادت کریں گے 800-900 سال کی نمازیں ان کے نامہ اعمال میں ہوں گی، اور جب ہم نمازیں پڑھیں گے تو ہمارے نامہ اعمال میں تو 65-70 سال کی ہو جائیں گی۔ جس کی عمر 70 ہوگی تو اس میں بھی 10 سال کے بعد ہی نماز شروع ہوگی تو وہ 70 سال کے آس پاس ہوگی، تو ہماری جو ہے وہ عبادتیں یا ثواب تو کم ہو جائے گا، ان لوگوں کا ثواب زیادہ ہوگا جس نے 900 سال نمازیں پڑھی، 800 سال پڑھی، 500 سال پڑھی۔ تو اس بات کو صحابہ کو تسلی دینے کے لیے اور اس امت کو بتانے کے لیے کہ نبی پاک نے اس امت کے ساتھ کتنا کرم اور کتنا رحم کیا ہے اور کتنی زیادہ کرم نوازی اس امت کے لوگوں پہ نبی رحمت نے فرمائی ہے، یہ بات جاننے کے لیے یہ سمجھنا چاہیے کہ حضور اکرم نے اس وقت بتایا کہ تم اس بات سے بالکل بے پرواہ مت رہو، کہ یعنی اس بات کی فکر نہیں کرو کہ فلاں 600 سال 700 سال جیتے تھے۔ پھر اس کے اندر بہت ساری چیزوں کی فضیلتیں بتائیں کہ اگر کوئی یہ عمل کرے تو اس کو 30 سال کی عبادت کا ثواب، کوئی اس رات میں عبادت کرے تو اس کو 1000 رات کی عبادت کا ثواب، کوئی اس دن روزہ رکھے تو اس کو 70 روزے کا ثواب۔ تو ایسی روایتیں آپ کو بہت زیادہ کثرت سے ملتی ہیں۔ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ذہنوں میں صحابہ کرام کے جب یہ بات آتی تھی کہ کوئی 500 سال نماز پڑھے گا، کوئی 70 سال پڑھے گا تو ثواب تو برابر نہیں ہو سکتا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بھی معلوم ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے کے بعد جو زمانہ آئے گا اس میں بھی لوگوں کے ذہن میں بہت ساری چیزیں آئیں گی، تو اس طریقے کی حدیث اور فضیلت نبی پاک نے پہلے بیان فرما دی کہ اس مسئلے میں ایسی عبادت کرنے پہ اتنا ثواب ہے اور اس مسئلے میں اس طرح سے عبادت کرنے پہ اتنا ثواب ہے۔ تو اس سے ایک چیز پتہ چلی کہ حضور نے ہر چیز کا ایک الٹرنیٹو ہم کو دیا ہے کہ اگر تم یہ نہ کر سکو تو دل چھوٹا نہیں کرنا، اس کے بدلے میں تمہیں یہ چیز کر لینی چاہیے، یا یہ نہ کر سکو تو اس کے بدلے میں یہ چیز کر لینی چاہیے۔ اب کیوں صحابہ اکرام نے جو چیز پوچھ لی تو وہ سب سے بڑے فضیلت کے منصب پہ تو ویسے ہی تھے کیونکہ وہ صحابہ بنے، انہوں نے نبی کی زیارت کی، انہوں نے نبی کی خدمت کی، انہوں نے نبی کو دیکھا، ساتھ میں ان کے وقت گزارا، ان سے ڈائریکٹ سیکھا۔ لیکن جس طرح ان کو بھی پچھلی امت سے کچھ نہ کچھ حسرت باقی تھی کہ 500 سال اور 50 سال، تو صحابہ کرام کے بعد بھی ایک زمانہ جو قیامت تک چلے گا اس میں بھی بعض لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو پھر یہ حسرت ہو جائے گی کہ ہم نبی کے دور میں ہوتے تو ہم بھی ان کی خدمت کرتے، ہم نبی کے دور میں ہوتے تو ہم بھی ان کو خوش کرنے والے اعمال کرتے، ہم بھی مثال کے طور پہ ان کی دعوت کرتے، ان کو تحفہ دیتے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اب کے لوگوں میں یا جو عاشق رسول ہوتے ہیں ان کے اندر یہ حسرت تو رہتی ہے کہ کاش ہم اس زمانے میں پیدا ہوئے ہوتے۔ تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے جیسے ہر چیز کا الٹرنیٹو دیا تاکہ یہ امت ہمیشہ افضلیت پر رہے، فضیلت پر رہے، کبھی ثواب میں عمر کو لے کر بھی کوئی ان کے من میں ڈاؤٹ نہ ہو تو آپشن بتا دیے کہ اتنے اتنے ثواب، اتنے اتنے یہ تمہیں پہلے ہی مل جائے گا، 1000 راتوں کا ثواب، 500 راتوں کا، 70 نفل کا، اتنے اس کا امامہ باندھنے پہ نمازوں کو کتنا گنا بڑھا دیا گیا، مسواک کرنے پہ نمازوں کے ثواب کو کتنا گنا بڑھا دیا گیا، جماعت سے نماز پڑھنے پہ ثوابوں کو کتنا گنا بڑھا دیے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ تاکہ تمہارے ثواب بھی بڑھ کے ان 900-800 سال والوں سے تم بھی پیچھے نہ رہو۔ اب وہ بندے کی مرضی ہے کہ وہ ایکسٹراڈنری چیزیں مستحب پر عمل کر کے ثواب کو بڑھاتا ہے یا نہیں بڑھاتا۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی کہ بعد میں آنے والوں کے دل میں یہ حسرت رہے گی کہ جو صحابہ تھے وہ تو فضیلت پہ پہنچ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے بہت خدمتیں کی، دعوتیں کی، ان کی بہت مدد کی، ان کے ساتھ رہے، تو ان کو یہ اسپیشل جو ثواب ہوگا اس سے تو باقی کی امت محروم ہی رہ جائے گی نا۔ یعنی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، اعتراض تو آج والے لوگ یہ بھی اعتراض کر سکتے ہیں محروم رہے تو ہم کیسا کریں۔ تو اس کے الٹرنیٹو میں بھی نبی رحمت نے امت کے بارے میں یہ چیز فرمائی، یعنی اب جو یہ حدیث پوری ہونے والی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے مستق وسیلہ چین ایک لانے کے لیے کہ اس کا کوئی عمل ایسا ہو، یعنی میری خدمت کے طور پر اس کا کوئی عمل ہو تاکہ میں اس کے سبب اس کی شفاعت کروں، اور میری بارگاہ میں اس کی کوئی خدمت ہو، جو کہ صحابہ اکرام کی تو رہی تھی خدمت نبی پاک کی بارگاہ میں، لیکن جو غیر صحابہ تھے ان کی تو نہیں رہی ہوگی۔ آج کے دور والوں کی ڈائریکٹ نبی کی بارگاہ میں کوئی خدمت تو درج نہیں ہوگی، یعنی ڈائریکٹ جیسے صحابہ اکرام کی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ میری بارگاہ میں اس کی کوئی خدمت ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ میری اہل بیت کی خدمت کرے اور ان کو خوش کرے،
اور خوش رکھے کے الفاظ بھی ہیں کہ ان کو خوش رکھے اور خوش کرے، دونوں الفاظ ہیں۔ تو یہ حدیث پاک کے حضور نے فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہ میں اس کی خدمت ہو، کہ اس نے نبی کی خدمت کری ہے، کل قیامت میں یہ اس کے نامہ اعمال میں ملے کہ اس نے نبی کی خدمت کری ہے، جبکہ اس نے دور نہیں پایا لیکن کری ہے، تو اس کے بدلے میں وہ اہل بیت کی خدمت کرے اور ان کو خوش کرے یا ان کو خوش رکھے۔ تو یہ جو آپ نے امام صاحب کا بیان کیا نا، امام صاحب نے فرمایا کہ جس نے اہل بیت کی خدمت کی تو مدد کی، گویا اس نے نبی کی مدد کی، یہ غالب گمان یہی ہے کہ یہ شاید اس روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے بات بیان کی گئی ہوگی۔ ہو سکتا ہے امام صاحب نے اس روایت کو کسی نے کسی کتاب کے اندر مطالعے میں پڑھا ہو، اکثر یہ بیان ہوتی نہیں ہے لیکن یہ ہے ٹھیک۔ ویسے بہت ساری ایسی روایتیں جو بیان نہیں ہو پاتی کیونکہ ساری اہل بیت کی فضائل میں روایتیں نہیں بیان ہو سکتی، لیکن اس قسم کی روایتیں موجود ہیں۔ بالکل واضح طور سے حسد رکھنے والوں، کینہ رکھنے والوں، بغض رکھنے والے جو دل میں ہوتے ہیں ان کے بارے میں اسپیشلی موجود ہے، محبت کرنے والے، مدد کرنے والے، خدمت کرنے والے، ان کے بارے میں اسپیشلی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ روایت کہ جو چاہتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں مستق ایک چین بنانے کے لیے میری خدمت پیش ہو اور اس کے سبب میں اس کی مغفرت کروں، اس کی شفاعت کروں اس بروز قیامت، تو اس کو چاہیے کہ وہ اہل بیت کی مدد کرے، گویا برابر ہے۔ اور اس سے سملر بہت ساری روایتیں ایسی ہیں جو امام صاحب کی اس قول کی تائید کرتی ہیں۔ بہت ساری سملر روایتیں ہیں کہ جس نے ان کو دکھ دیا مجھے دکھ دیا، جس نے ان کو تکلیف دی مجھے تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی گویا اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ تو یہ کہیں نہ کہیں کمپیئر کرنے کا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ فضیلت کو ہی صرف بیان کرنے کا ہوتا ہے، باقی تمام اہل بیت کی فضائل کے اوپر تو ایک مجموعہ حدیث کا اگر بتایا جائے تو وہ یہ ہے کہ میں اس امت میں صرف دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ ایک رافضی بندہ یہ بول رہا تھا جو سنیت کے لباس میں ہے، پاکستان کا شاید، کہ علماء، سنی علماء یہ اہل بیت کی فضائل بیان نہیں کرتے، خاص طور سے یہ حدیث، جبکہ ہمارے علماء اکثر محرم کے مہینے میں، ابھی کچھ دن میں آنے بھی والا ہے، محرم کے مہینے میں اکثر اہل بیت کی فضائل میں یہ بیان کرتے ہیں، اور ہمارے سنی عوام دل کھول کے امام حسن امام حسین کے نام پر ایصال ثواب کثرت سے کرتی ہیں، کثرت سے، یعنی یہ اہل بیت کو ماننا اور ان کی محبت ہی تو ہے، اور کیا ہے۔ تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ اہل سنت اہل بیت وفادار نہیں ہے معاذ اللہ، جبکہ اہل سنت اہل بیت کے بہت پکے سچے وفادار ہیں، اور یہ کسی صحابی کے باغی بھی نہیں ہے، الحمدللہ کسی صحابی کے گستاخ بھی نہیں ہے۔ تو یہ حدیث پاک تمام فضائل کا مجموعہ ہے کہ جس کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو امت میں دو بڑی چیزیں جو ان کو پکڑے یا جو ان کے ساتھ رہے گا، دامن پکڑنے سے مراد یہ ہے جو ان کے ساتھ رہے، جو ان کو نہ چھوڑے، ایک قرآن اور دوسری اہل بیت، جو ان کا ساتھ چھوڑ دے، جو ان کو چھوڑ دے وہ گمراہ ہو جائے گا، یعنی مرنے سے پہلے وہ گمراہ ہو جائے گا، اور جو ان کی محبت دل میں رکھے اور ان کے ساتھ رہے وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ کمپیئر کرنے کا مطلب نبوت کا درجہ نہیں ہے، کمپیئر کرنے کا مطلب اس چیز کی امپورٹینٹ بتانا ہے، اس چیز کی فضیلت بتانا ہے۔ اگر مثال کے طور پر نبی پاک یہ کہتے کہ جو اہل بیت سے محبت رکھے 4 رکعت ثواب نفل ایکسٹرا ملے گا مثال کے طور پہ، تو یہ سوچنے میں کمپیئر بندہ سوچے گا ٹھیک ہے 4 رکعت ایکسٹرا ہی تو ملے گا، نہیں چاہیے ایکسٹرا۔ لوگ ابھی بھی تو ایسے کرتے ہیں، بنا مسواک کے نماز پڑھتے ہیں، ایکسٹرا ثواب نہیں چاہیے۔ اور بہت سی ایسی چیزیں کہ جن کو ایڈ کرنے سے نمازوں کے ثواب بڑھتے، لوگ نہیں کرتے، ایکسٹرا نہیں چاہیے۔ تو اس طرح بتانے کے اندر ایک مائنڈ سیٹ الگ ہوتا ہے کہ ہاں بھائی اہل بیت کے فضائل میں 4 رکعت ایکسٹرا کا ثواب ہے، اور اس طرح بتانے پہ کہ جو اہل بیت کو خوش کرے گا سمجھو اس نے مجھے خوش کرا۔ تو اب یہاں کیا ہے نا، نبوت سے کنیکشن جڑتا ہے نا، مائنڈ جاتا ہے نبی پاک کی عظمت اور محبت کی طرف۔ تو امت نبی کی محبت میں جو عمل کرتی ہے، ظاہر سی بات ہے چاہے وہ اہل بیت سے محبت ہو یا صحابہ سے محبت ہو، اس کا درجہ ایک الگ ہی ہوتا ہے۔ تو امت کو بس یہ کمپیئر سمجھانے کے لیے نبی پاک نے خود سے کمپیئر کرا کہ تاکہ لوگ سمجھیں کہ اس کی امپورٹنٹ کتنی ہے۔ یہ سب معاملات اپنی جگہ۔ ابھی کچھ ٹائم پہلے انسٹاگرام کے اوپر ایک بندے نے سوال پوچھا تھا، تھوڑا اہل سنت سے ڈاواڈول سا لگ رہا تھا، بحث کے طور پہ پوچھا تھا، حالانکہ میں نے جواب دیا نہیں کیونکہ میں بحث میں زیادہ پڑھتا نہیں، ٹائم خراب ہونے والی بات ہے۔ کیا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اگر اتنے ہی اہل بیت کے چاہنے والے تھے تو ایک سید زادے ان کے پاس گھر میں کام مانگنے آئے تو انہوں نے کام دے دیا کہ چلو ٹھیک ہے گھر کے کام کے، مطلب نوکر رکھ لیا معاذ اللہ؟ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ تو اہل بیت کے کیسے ماننے والے، وہ یہ کہنا چاہتا تھا ہم اہل بیت کے ماننے والے، تم لوگ گدھار ہو۔ اگر چاہتے مدد کرنا تو ڈائریکٹ پیسے دے دیتے، وظیفہ باندھ دیتے ہر مہینے پیسے کا کہ بھئی یہ آپ کام مت کرو، آپ ہر مہینے
यहाँ से वजीफा लेके चले जाया करो, ऐसा भी कर सकते थे, या मदद कर देते, कुछ नौकरी पे रखने की क्या जरूरत थी। तो बात तो सुनने में सही लगेगी, दिल में वसवसा भी पैदा करेगी, लेकिन बात हकीकत ये है कि आला हज़रत ने कोई जबरन नौकरी पे नहीं रखा। वो शहजादे काम के सिलसिले में ही आए थे कि मैं यहाँ पे कुछ काम करूं और काम करने के बाद जो है कुछ मुझे आमदनी मिले। सरकार आला हज़रत ने उनको काम पे रखने के बाद घर वालों से भी ये तंबीह कर दी थी कि इनसे कोई फोर्सफुली काम नहीं कराएगा, ठीक है, जो ये अपनी मर्जी से करना चाहे उनको करने देना, इनसे कोई फोर्सफुली ये नहीं बोलेगा कि ये काम करो या ये झाड़ू लगाओ या ये करो वैसा करो। फिर वो कुछ दिन तक काम कराओ ना, और कुछ दिन के बाद चले गए। अब यहाँ जो हिकमत है, जो जाहिर सी बात है सबकी अलग अलग हिकमत होती है, जो जिसको जैसा समझ आया उसने वैसा बयान किया। मुझे जो जाती तौर पर समझ में आया वो ये है कि एक तो यहाँ पे ये बात हो सकती है कि अहले बैत को अपने घर के अंदर रखने वाली बात है कि क्योंकि आला हज़रत अजीमुल बरकत की सोच भी अजीम है ना, वो मुजद्दिद आज़म है, तो उनकी सोच भी आज़म है कि एक बार पैसे देके रफा दफा करने से चलो मदद हो जाएगी, लेकिन उनको घर के अंदर रखने से भी तो कुछ उनकी नीयतें होंगी ना आला हज़रत की, कि एक सैयद ज्यादा मेरे घर में रहेगा, उसके कदम मेरे घर में रहेंगे, उनका दीदार भी होता रहेगा, उनकी खिदमत लगातार होती रहेगी, और ये 24 घंटे भी साथ में रहेंगे और घर में रहेंगे। पहली चीज ये हो सकती है। दूसरी चीज ये है कि घर के अंदर रखने से बाकायदा उन्होंने मुलाजिमत पे रखा था कि भाई आप मुलाजिम हो, लेकिन आला हज़रत की दिल तो नियत तो ये होती थी ना कि भाई ये मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद है, असल में तो हम इनके मुलाजिम हैं। तो एक रिश्ता भी कायम करने के लिए, क्योंकि क़यामत के अंदर रिश्तों की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ये मैंने लाइव की कई वीडियो में बताया है, रिश्तों की बहुत इंपॉर्टेंट होगी। हर रिश्ते खत्म हो जाएंगे, कुछ रिश्ते बाकी रहेंगे। एक रिश्ता कायम करने के लिए कि कल क़यामत में नबी पाक से कहें कि इनका यानी उन शहजादे का और हमारा एक रिश्ता था कि ये मेरे वहां मुलाजिम थे, तो हमारा कुछ ना कुछ कांटेक्ट था, तो कल बरोज़ क़यामत जब उनका नाम आए, वाला के आला हज़रत भी अल्हम्दुलिल्लाह जन्नती ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि मामला है, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए ये गुजारिश है, यानी ये अर्ज है सिर्फ समझाने के लिए कि जब मामला हो तो आला हज़रत ये कहें गोया के कि आप हमारे साथ रहे थे, हमने आपकी खिदमत की थी, तो उस वक्त शायद उनको कुछ उसका नफा मिले। कहने से मुराद ये है कि जो सोच जिनकी बड़ी होती है वो हर इस मौके की तलाश में रहते हैं, इसका मतलब वो उनको नौकर बनाना माज़ल्ला मुराद नहीं था। ये तो खारजी लोगों के दिल में ऐसी सुन्नियत के अंदर भी कुछ खारजी पैदा हो गए कि जिनके दिलों में वसवसा डाला जाता है कि अहले सुन्नत अहले बैत के जो है वो बागी हैं। बिल्कुल हरगिज़ ऐसा नहीं। अहले सुन्नत के अंदर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा अक्सरियत जो है ना अहले बैत की मोहब्बत रखने वाली, इमाम हुसैन इमामों की चाहने वाली है। ये मोहब्बत ही का तो नतीजा है कि जो लोग बेटी का नाम फातिमा रखते हैं वो क्यों रखते हैं, कनीस फातिमा रखते हैं वो क्यों रखते हैं, हसन हुसैन नाम रखते हैं वो क्यों रखते हैं, ये बुग़्ज़ है, ये तो फजीलत वाली बात है। दूसरी चीज, एक सबसे सादा तरीन जो एक बेअकल बेपढ़ा लिखा भी समझ जाएगा, जितने शिया हैं और जो खास तौर से सहाबा के अंदर उन सहाबाओं को यानी शेखैन करीमैन को के जो गुस्ताखी करते हैं, तो ये गद्दार हैं। यानी जो शिया ये गद्दारी करते हैं, सहाबा को गाली बकते हैं, वो गद्दार हैं। और आप देखेंगे कि जब हम इनको गद्दार कहते हैं तो ये बाकायदा उनको बुरा कहते हैं, उनके अमल से जाहिर है, किताबों से जाहिर है, इसीलिए वो गद्दार हैं। गद्दार जो शख्स किसी का होता है वो उसको कभी तारीफ नहीं करता, वो कभी उसकी बड़ाई बयान नहीं करेगा, वो कभी उसकी मदद नहीं करेगा, वो कभी उसकी हेल्प नहीं करेगा, वो बागी है। तो लेकिन शियाओं में आप देखो कि ये सहाबा किराम के गद्दार और बागी हैं, इसलिए हमेशा बुराई करते हैं। अगर इसी उसूल को मान लिया जाए कि हम भी अहले बैत के गद्दार हैं, अहले सुन्नत वाले माज़ल्लाह, तो हम अहले बैत की फजीलत बयान ही क्यों करते हैं? फिर कभी शियाओं ने फजीलत सहाबा की बयान की है जिनकी बुराई करते हैं? कभी नहीं। जो गद्दार होता है वो फजीलत का बयान नहीं करता, बल्कि तो बुराई बयान करते हैं। तो अगर मान लिया जाए 1% इसी चीज को मद्देनजर के भाई आप भी अहले बैत के गद्दार हैं, तो गद्दार शख्स कैसे फजीलत बयान करेगा? अहले सुन्नत के उलमा आप देखें मुहर्रम के अंदर अहले बैत की कसरत से फजाइल बयान कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं? उनकी तारीफें कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं? उनके नाम पे साले सवाब कर रहे होते हैं। क्यों कर रहे होते हैं? वो मोहब्बत ही तो है। तो इसमें गद्दारी का अंश तो हो ही नहीं सकता। जो बंदा गद्दार होगा वो फजीलत कैसे बयान करेगा? अगर गद्दार फजीलत बयान करता है तो कोई शिया फजीलत बयान क्यों नहीं करता हजरत उमर की? क्योंकि वो हकीकी गद्दार है, हकीकी गद्दार है, इसलिए उससे फजीलत बयान नहीं हो सकती। अहले सुन्नत की मोहब्बत रखने वाले इसलिए वो फजीलत बयान करते हैं। तो इमाम साहब का तज़किरा है कि जिसने अहले बैत की
مدد کی ہے، انہوں نے مدد کی نبی پاک کی، تو یہ اس حدیث کا خلاصہ ہے جس میں حضور نے خود فرمایا کہ جس نے جو چاہے کہ میری بارگاہ میں اس کی خدمت ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اہل بیت کی خدمت کرے اور ان کو خوش کرے، ان کو خوش رکھے۔ لہذا امت کے لیے تو بہت آسانیاں ہیں، بہت آسانیاں نبی رحمت نے فرما دی، بہت کرم نوازی کہ عوام کے لیے اتنا صحیح اور سادہ ترین عمل ہے، بخشش، مغفرت اور خدا کو راضی کرنے کا، صرف اہل بیت سے محبت اور ان کو راضی رکھنا، ان کو راضی رکھنا اور ان سے محبت، نبی کو راضی رکھنا اور ان سے محبت ہی ہے، اور گویا یہ اللہ کو راضی رکھنا ان سے محبت ہے۔ کامن ایک بات ہے، جس طرح سے عورت کے لیے سب سے آسان ترین عمل بتا دیا اپنے شوہر کو راضی اور خوش رکھنا، شوہر اس سے راضی ہے، وہ اس حال میں مری تو گویا اللہ تعالیٰ راضی ہے، اپنے فرائض اعمال نماز وغیرہ کے بعد کی بات ہے تو اس سے اللہ راضی ہے۔ تو یعنی یہ بہت آسان اور شارٹ کٹ طریقہ ہے خدا کو راضی کرنے کا، جیسے عورت کے لیے ویسے تمام باقی لوگوں کے لیے بھی آسان اور شارٹ کٹ طریقہ ہے اہل بیت سے محبت اور ان کی رضا۔ تو یہ جو حدیث پاک ہے وہ اصل میں اسی طریقے کی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں نا کہ مجھ کو دیوانہ بتاتے ہو میں وہ ہوشیار پاؤں جب تحفے حرم میں تھک گئے سر پھر گیا، یعنی یہ کہ نبی پاک کی اولاد کو کام پر رکھا، ان کو ملازمت رکھی، لیکن انہوں نے کس نیت سے رکھی، انہوں نے کیا سوچ کے رکھی، بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بندے کی نیت پر کہ نیت اس کی کیسی ہے۔ نیت ہی ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو جہنم میں داخل کر دے گی، اور نیت ہی ایک ایسی چیز ہے جو بندے کو جنت میں داخل کر دے گی۔ ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، نام میرے کو یاد نہیں، وہ ایک دفعہ اپنے ساری سینا کو جمع کرنے کے بعد ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو کے سب سینا کا دیکھ رہا تھا کہ میرے پاس کتنی سینا ہے، اور اس کے دل میں سچی نیت اور حسرت تھی کہ کاش میرے پاس یہ، میں نبی کے وقت میں اگر ہوتا تو میں اپنے سارے فوجی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جنگ میں بھیجتا، یعنی نبی پاک کی مدد کے لیے، اس کی سچی نیت۔ جب اس کا انتقال ہوا، کسی نے اس کو خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ آپ کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا، تو اس نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا، اور میرا کوئی عمل، نماز، روزہ کچھ بھی دیکھا نہیں گیا، مجھے جو بخشا گیا صرف اسی نیت پہ بخش دیا گیا کہ میں یہ دل سے چاہتا تھا کہ کاش میں نبی کے وقت میں ہوتا تو میں ان کی خدمت میں یہ عرض کر دیتا۔ تو وہی ابھی جو میں بات کہہ رہا تھا کہ نبی کے بعد میں جو لوگ آرزو کریں گے کہ ہماری خدمت نبی کی بارگاہ میں کیسے لکھی جائے، اس کا ہی تو ایک آپشن نبی پاک نے دیا کہ اہل بیت کی خدمت نبی کی خدمت ہے، جو امام صاحب نے بیان کیا۔ تو یہ نیت ایسی ہوتی ہے جو بندے کو سیدھی داخل کر دے گی۔ اسی طرح جو بندہ دل میں نیت ہوتی ہے نا، ارادہ، وہ جہنم میں بھی داخل کر دے گا۔ جس نے یہ نیت، کچھ بھی شک شبہ اس کو آیا محبت میں اہل بیت کی، یا کبھی ایسا کچھ نفرت یا حسد دل میں، یہ نیت اس کے لیے کافی ہے، اور یہ نیت نماز، روزہ، حج، زکات کے بعد بھی کافی ہے جہنم میں لے جانے کے لیے۔ تو نیتوں کا اتنا بڑا دخل ہوتا ہے، صرف نیت کی بدولت۔ ایک چھوٹی سی بات، اس کے بعد ویڈیو کافی لمبی ہو گئی، آپ نے بارہا وہ قصہ سنا ہوگا، بہت مختصر سے بیان کروں گا، بالکل شارٹ میں، جو جنید پہلوان کے نام سے آپ نے سنا ہوگا کہ ان کے دل میں صرف ایک نیت تھی، یعنی وہ جو اپنے وقت کے ایک ایسے بڑے پہلوان، جو جس کو عام زبان میں، آج کی زبان میں ورلڈ فیمس بولتے ہیں، ورلڈ فیمس، ٹھیک ہے، اس طریقے کے، وہ اس درجے کے پہلوان جو کسی سے ہارتے نہیں تھے، لیکن ایک کمپٹیشن کے اندر ایک کمزور سے شخص سے ہار گئے۔ کیوں؟ جب کمپٹیشن رکھا گیا اور چیلنج کرا انہوں نے، یعنی جو ایک شہزادے تھے انہوں نے چیلنج کرا، شہزادے سے میری مراد ہے آل رسول، تو انہوں نے ایک چیلنج کرا کہ میں ان سے کشتی کروں گا۔ جب کشتی کا میدان لگا تو مطلب دیکھنے نہیں لگ رہا تھا کہ ایک طرف مہان کھلاڑی جو کہ ہارا نہیں کبھی، اور ایک طرف یہ کمزور سا بندہ جس کو کشتی آتی بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے کان میں بس ایک بات کہی کہ میں اصل میں کشتی کرنا نہیں چاہتا، میں اہل بیت کے گھرانے سے، اور میرے گھر میں پریشانی ہے، جو میں یہاں سے انعام کی رقم اگر میں جیتا اور میں جیت گیا تو میں یہ انعام کی رقم سے میرے گھر کا تھوڑا سا کام مسئلہ حل ہو جائے گا اگر آپ ہار جاؤ۔ یعنی یہ آج کے دور میں آپ صرف سوچ کے دیکھو کہ یہ اتنی بڑی بات ہے کہ جس کو کوئی اس درجے کا بندہ کبھی زندگی میں گوارا نہیں کر سکتا کہ میری عزت مٹی میں مل جائے گی پوری دنیا میں، کہاں تک شور جائے گا کہ اتنا بڑا ورلڈ فیمس پہلوان وہ صرف ایسے ہی ہار گیا۔ وہ کیسے ہار گیا؟ مطلب میچ فکسنگ کا معاملہ، تو اتنی ذلت بالکل کسی سے برداشت نہیں ہو سکتی دور حاضر میں، مغالطے والی بات، مبالغے والی بات نہیں ہو سکتی۔ تو جب انہوں نے یہ سنا جنید بغدادی نے، تو وہ اس کشتی کو ہار گئے۔ جب وہ ہارے، لوگوں نے بہت، جو مجمع دیکھ رہا تھا، رسوائی کر کے گئے۔ مطلب آج کے دور میں امیجن کر لو کہ جیسے لوگ پانی کی بوتلیں وغیرہ کرکٹ کے میدان میں پھینک دیتے نا ہارنے کے بعد،
اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے، تو ویسے بہت بول کے چلے گا لیکن وہ خاموش رہے، کیونکہ وہ جانتے تھے انہوں نے یہ عمل کس لیے کیا، ان کے دل میں نیت کیا تھی، اور وہ اسی طرح سر جھکائے روتے ہوئے اپنے گھر میں چلے گئے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ دیکھو میں اس کا بدلہ یہاں نہیں دے سکتا، میں اس کا بدلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو میں حشر کے میدان میں دلوا دوں گا۔ اب بڑے لوگ تھے، سوچ بڑی تھی، قیامت، حشر اور آخرت ہی پیش نظر ہوتا تھا دنیا کے کسی بھی عمل کے بدلے۔ اگر کوئی یہ شخص کہہ دیتا نا کہ اس عمل کو کرنے سے تمہیں مغفرت ہو جائے گی، بھلے ہی تمہیں یہ عمل کرنے میں دنیا میں لوگ برا کہیں، لوگ کر گزرتے تھے۔ آج تو بہت سی سنتوں سے لوگ شرماتے ہیں، کیونکہ داڑھی رکھیں گے تو لوگ زمانہ کیا کہے گا، نوکری میں آفس میں کیا کہیں گے، چار آدمی کیا کہیں گے، ماں باپ کیا کہیں گے، داڑھی رکھ لی، کیونکہ اس سے شان گھٹ جائے گی۔ لیکن لوگ نبی کی محبت میں اس عمل کو کرنے کو تیار نہیں، کہ دنیا جو بھی سوچے ہم نے یہ آخرت کے لیے کرنا ہے۔ تو پہلے کے لوگوں کے جو ایمان مضبوط تھے نا، وہ آخرت ہی پیش نظر تھی، ورنہ آج کے دور میں ایسا بہت ہے۔ برقعے اور پردے کو لے لو، پردے کو کسی کو کہہ دو اگر کسی عورت کو، تو غصے سے لال پیلی ہو جائے گی، لیکن اسے اولڈ فیشن لگے گا، بس جتنا کر رہی ہے وہ احسان کر رہی ہے امت کے اوپر کر کے، اسے تھوڑا زیادہ کرنے کو بول دو کہ تیری آخرت سدھر جائے گی، تھوڑا پردے میں زیادتی کرو، اچھا کرو، بہتر ہے، تھوڑا پروٹیکٹ رکھو، نہیں ہو سکتا۔ مطلب دشمنی تیار ہو جائے گی، دشمن تیار ہو جائے گی بن کے ایک، لیکن پردہ آخرت کو مد نظر پردے کو اپلائی نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے ایسے بھی مطلب کمزور ایمان والے لوگ موجود ہیں۔ تو جب وہ معاملہ میچ کا پورا ہوا، پورا ہونے کے بعد وہ گھر گئے، گھر جانے کے بعد اسی طرح روتے روتے سو گئے، لیکن دل میں سکون تو تھا نا کہ میں نے جو کچھ کیا نبی کی محبت میں کیا، اور ان کا یہ کہنا کہ میں اس کا بدلہ تو میں عشر میں دلواؤں گا، یہ بھی تو حدیث پاک کی ہے نا، نبی پاک نے فرمایا کہ جو میرے اہل بیت کی مدد کرے اور وہ اس کا صلہ نہ دے پائے انہیں دنیا میں، تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں ان کا صلہ دوں گا۔ اور کیوں صلہ دوں گا؟ کیونکہ مجھ تک حوض کوثر پہ سب سے پہلے اہل بیت آئے گی، پھر مجھ سے محبت کرنے والے آئیں گے، یعنی حوض کوثر پہ پہلے اہل بیت کو پیش کیا جائے گا۔ تو میز ختم ہو گیا اور وہ معاملہ ختم ہو گیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں ان کو زیارت ہوئی، اور نبی پاک نے ان کو ایک تاج پہنایا، ولیوں کے سردار کا سمجھ لو آپ تاج، اور اسی رات یہ سارا معاملہ خواب میں ہو گیا، اور حضور نے فرمایا کہ ہم کسی کا باقی نہیں رکھتے، تم نے جو میرے اہل بیت کی مدد کی تمہیں ہم اس کو دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں تو دیں گے، دنیا میں بھی دیں گے۔ وہ تاج پہنایا اور ان کی پھر آنکھ کھل گئی، اور جب صبح دیکھا تو ان کے گھر کے باہر بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ دلوں کو پلٹنے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام کے دلوں میں یہ چیز ڈال دی کہ وہ میرا محبوب بندہ ہے، اور ان کو ولایت کا کیا مقام ملا، پہلوان جنید سے وہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کے نام سے مشہور ہو گئے، یعنی وہ پہلے پہلوان ہوا کرتے تھے۔ صرف یہ کہ ایک میچ اہل بیت سے جان کر ہارنے کی وجہ سے اپنی عزت کو، اپنی نام اور شہرت کو نبی پاک کی اولاد کے نام پہ ختم کرنے کی بنا پر ان کو مرتبہ ملا، تو آج ان کو صرف جنید بغدادی کے نام سے ہی مشہور ہیں۔ عام حالت میں تو ان کو جنید پہلوان لوگ کہتے بھی نہیں ہیں، جنید بغدادی ہی کہتے ہیں۔ تو سارا دار و مدار بندے کی نیت پر ہوتا ہے کہ وہ کوئی عمل کس نیت سے کر رہا ہے۔ تو جتنے ہمارے سنی ہوتے ہیں نا، وہ اہل بیت کی محبت میں شربت پلا رہے ہیں، لنگر کھلا رہے ہیں محرم میں، اور جو ہے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے دل میں محبت ہے تبھی تو کر رہے ہیں۔ اگر معاذ اللہ ان کے دل میں خارجیت ہوتی تو اہل بیت کی فضیلت کیسے بیان کر دے گا کوئی خارجی؟ ہاں، بہت سارے سنی آج کے دور میں ایسے ہو رہے ہیں کہ جو خارجیت کی طرف جا رہے ہیں، یعنی جو کہیں نہ کہیں کسی معاملے میں اہل بیت سے کچھ حسد دشمنی دل میں رکھے ہوئے ہیں، اور ان کا عقیدہ دھیرے دھیرے خارجیت کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ وہی ہے کہ دامن چھوڑنے والی بات، گمراہی والی بات ہے، تو گمراہ ہو کر ہی مریں گے اگر ہدایت، توبہ کی توفیق یا ہدایت نہیں مل پائے۔ تو اہل سنت میں بعض لوگ جا رہے ہیں، لیکن اہل سنت درمیانی بالکل پرفیکٹ راستہ ہے کہ جو صحابہ اور اہل بیت کی محبت کو ان کے درجے کے حساب سے رکھتا ہے۔ وہ کسی اہل بیت کو نبی نہیں سمجھتا، کسی صحابہ کو ہم نبی نہیں سمجھتے، کسی غیر نبی کو ہم نبی سے نہ برابر نہ افضل، ہمارا یہ عقیدہ بھی نہیں ہے۔ یہ بالکل درمیانی اور سیف راستہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم اہل سنت کو دیا، کہ اہل بیت سے محبت رکھو، حقیقی طور سے سمجھو، اس میں بیڑا پار ہے نا۔ تو یہ بالکل صاف بات ہے کہ اہل سنت خارجی نہیں ہو سکتے معذرت، اور جو خارجی ہوگا وہ تو کیسے تعریف کر دے گا؟ جس طرح رافضی تعریف نہیں کرتا، خارجی کیسے تعریف کر دے گا؟ اس لیے تو نبی رحمت نے ہر چیز کا ایک الٹرنیٹو دے دیا، تاکہ تمہیں کل تک، قیامت تک یہ دل میں غم نہ رہے کہ ان کے ٹائم میں ایسا تھا، ہمارے لیے کیا آپشن ہے، ان کے لیے ایسا تھا، ہمارے لیے کیا آپشن ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی اہل بیت کے اوپر زکوٰۃ کو ناجائز قرار دے دیا۔ اس کے پیچھے بھی وجہ یہی ہے کہ جو فضیلت ہے اور محبت اور جو عظمت اہل بیت کی بیان کی گئی، اگر ان کو زکوٰۃ حرام نہیں کی جاتی
تو ساری امت غریبوں کو چھوڑ کے اپنی زکات انہیں ہی دیتی کہ شاید اس میں زیادہ ثواب ملے گا، تو پھر باقی امت کے غریب رہ جاتے. پھر کل کو یہ بات ہوتی کہ اپنی اہل بیت کی فضیلت کے لیے، ان کی مدد کے لیے زکات ان پر الاؤڈ کر دی گئی، تو لوگ ظاہر سی بات ہے کہ ان کو زکات کا پیسہ دیں گے. اس لیے حضور اکرم نے پہلے یہ مال کا میل بتا کے اس کو ناجائز کر دیا گیا تاکہ اہل بیت کو نہ ملے، اہل بیت کو نہ ملے اور باقی امت کے غریبوں کے اندر جو ہے وہ تقسیم، ان کی مدد ہو. یعنی کل کو غریب بھی یہ نہ بولے کہ ہم تو ایسے ہی رہ گئے، ہمیں کوئی ایسا آپشن نہیں ملے گا. ان کو بالکل فکس آپشن دے دیا گیا پیسے والے کے ذریعے کہ جو زکات ہے وہ 2.5% نکال کے غریبوں کو دے. اہل بیت کو اسی لیے نہیں دیا گیا کیونکہ ان کی صرف فضیلت بیان کی گئی. اب فضیلت کے ذریعے اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو وہ نفل طور سے کر سکتا ہے، قیامت تک وہ زکات نہیں دے سکتا. ہاں نفل دے سکتا ہے لیکن زکات دے گا بھی تو اس کی زکات ادا نہیں ہوگی. یعنی اتنی سختی کے ساتھ باؤنڈیشن لگائی اور اس کے اندر بھی کوئی آپشن نہیں چھوڑا کہ دو تو ٹھیک، نہ دینا بہتر، بالکل ناجائز کر دیا گیا. قیامت تک کوئی بھی اہل بیت کو زکات کا روپیہ بھی دے گا تو اس کی زکات ادا نہیں ہوگی. یعنی اتنی سختی اور شدت کے ساتھ منع گیا کیونکہ جب فضیلت بیان کی گئی وہاں لوگ نفل تو کر سکتے ہیں لیکن اپنے واجبات کو ادا نہیں کر سکتے کہ ان کو دینے کے بعد اپنے واجب کو ادا کرنا ہے. اور جو زکات کے علاوہ کرتا ہے تو وہ اپنی آخرت کے بھلائی اور خیر کے لیے کرتا ہے کیونکہ وہ اصل میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی محبت کی بنا پر کرتا ہے. اور کل کو یہ ہو کہ جو غریب ان کا حق ہے وہ باقی رہے. لہٰذا اہل سنت کا جو درمیانی بالکل راستہ ہے وہ خدا کو خدا کے درجے، نبی کو نبی کے درجے، اہل بیت کو اہل بیت کے درجے میں رکھتے ہیں. الحمدللہ اہل سنت کے اندر یہ رافضیت، خارجیت نہیں پائی جاتی کہ نبی کا درجے سے کسی کو بڑھائیں یا صحابہ کے درجے میں کسی کو گھٹائیں اور کسی کو بڑھائیں یا نبی کے مقابلے کریں یا آپس کے اندر جو ترتیب ہے اس کے اندر الٹ پھیر کریں. یہ اہل سنت کے اندر نہیں ہے. ہمارے امام نے ہمارا عقیدہ کا بالکل واضح طور سے محفوظ کر کے ہمارے لیے بالکل صاف فرما دیا کہ وہی لا مکاتے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکا، وہ خدا ہے جس کا مکا نہیں. یعنی خدا کو خدا کے درجے پہ رکھتے ہیں، نبی کو نبی کے درجے پہ اور اہل بیت کو اہل بیت کے درجے پہ رکھتے ہیں. کبھی ان کو ہم اہل بیت کو نبوت کے برابر نہیں لاتے. بعض اہل سنت کے اندر ذاتی حسد کسی پرسنل کا پایا جاتا وہ ایک الگ چیز ہے لیکن وہ پھر بھی اہل سنت کے اندر اتنی خارجیت نہیں ہے، اتنی رافضیت الحمدللہ نہیں ہے. لیکن بعض سنی ہمارے رفض اور خارجیت کی طرف مائل ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں موت سے پہلے سچی توبہ کی توفیق دے اور حقیقی طور سے صحابہ کی محبت ان کو دے اور حقیقی طور سے تمام آل رسول کی محبت بھی دے تاکہ وہ کسی بھی اہل بیت کی دشمنی، ان کی حسد پہ نہ مرے اور گمراہی پہ نہ مرے. اور یہ بات بھی خیال رہے نبی پاک کی محبت کی بنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی سے ذاتی دشمنی ہو پھر اس کی مدد کر کے یہ بولے کہ وہ نبی کی محبت میں مدد کر رہا ہوں ورنہ میرا دل نہیں ہے مدد کرنے کا. تو یہ حقیقت میں اہل بیت سے محبت بھی نہیں ہے. یہ کہیں نہ کہ اس سے ذاتی حسد اور ذاتی کینہ تو دل کے اندر ہے کیونکہ مدد محبت کے ساتھ ہی کی جائے گی. وہی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے جو ہے وہ معیار پہ کھڑی اترے گی. ایسا نہیں ہے کہ نبی پاک نے فرمایا تو مدد ہو رہی ہے، ذاتی طور سے تو مجھے فلاں سے نفرت ہے تو پھر وہ نفرت بھی تو لے ڈوبے گی کیونکہ ہے تو نفرت ہی نا. تو اگر محبت کسی کی ہوگی حقیقی تو نبی پاک کی محبت میں محبت بھی ہوگی، پہلے محبت کے بعد اس کے ساتھ اچھا سلوک ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اپنی مسجد، مدرسوں اور دینی تنظیم کو آن لائن لائیں. ڈومین نیم اور ویب ہوسٹنگ خریدیں قادریhosting.com سے. چل تجھے بھی بخشوا دوں، تیری باری آ گئی.